السلام علیکم دوستو، مدینے کی فضاؤں میں سکون کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ وہ بستی تھی جس کے ہر ذرے پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان تھے۔ گلیاں سادہ تھی مگر ایمان کی حرارت سے منور، مکان کچے تھے مگر دلوں میں یقین کی دولت جاویدہ تھی۔ انہی گلیوں کے ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا، نہ سونے کی چمک، نہ قالینوں کی زینت، نہ دنیاوی آسائشوں کی رونق، مگر اگر کوئی دل کی آنکھوں سے دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ یہ کائنات کا سب سے روشن گھر ہے، کیونکہ یہاں رہتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ گھر غربت کی علامت نہیں بلکہ صبر اور شکر کی مثال تھا۔ برتن مٹی کے تھے، چٹائیاں کھجور کے پتوں کی، اور کھانے پینے کے لیے اکثر کچھ نہ ہوتا تھا، مگر اس غربت میں بھی ایک عجیب سی روشنی تھی، ایک نور جو فرشتوں کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دن رات محنت کرتے، کبھی کھجوروں کے باغ میں مزدوری کرتے، کبھی کنواں کھودنے کا کام کرتے، مگر جو کچھ آتا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا یا گھر کے سادہ اخراجات میں لگ جاتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر کبھی شکوہ نہ کرتی، ان کی زبان پر ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی گھر میں ہنسی خوشی کھیلتے دو ننھے گلاب، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ ان کے قہقے غربت کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل دیتے۔ جب بھوک لگتی تو ماں کے پاس آ کر لپٹ جاتے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ممتا بھری مسکراہٹ سے ان کی بھوک کو بھی صبر کی لوری میں بدل دیتی۔ یہ تھا وہ ماحول، وہ مقدس پس منظر جس میں ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا تھا جو رہتی دنیا تک ایثار و قربانی کی نشانی بن جائے گا۔ یہ تھا انار کا قصہ، ایک پھل مگر دراصل ایک عظیم سبق تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، گھر میں خاموشی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کے لیے نکلے ہوئے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اچانک ننھے حسین ماں کی گود میں آ کر لپٹ گئے۔ ان کے معصوم چہرے پر کچھ اور ہی چمک تھی۔ وہ نرم آواز میں بولے، امی جان مجھے انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر ایک گہری لہر سی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ موجود نہیں، انار کہاں سے لائے، لیکن یہ ماں کا دل تھا۔ اپنے بچوں کی خواہش سنتے ہی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار سے چوما اور کہا، میرے لال اللہ بڑا کریم ہے، وہ ضرور تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ اسی لمحے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریب آ گئے اور معصومیت سے بولے، امی جان مجھے بھی انار چاہیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے گھر کی تنگی کو محسوس کریں۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بچوں کی خواہش پوری فرما دے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آہستہ سے ان سے کہا، اے علی آج بچوں نے انار کی خواہش کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بھی یہ سن کر بوجھ سا آ گیا۔ وہ جانتے تھے کہ غربت کی وجہ سے گھر میں ایسا پھل لانا آسان نہیں، مگر بچوں کی خواہش بھی نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی اور کہا، فاطمہ فکر نہ کرو، اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہوں، انشاءاللہ کوئی وسیلہ ضرور بن جائے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں بھاری بوجھ لیے ہوئے باہر نکلے۔ وہ سوچتے جا رہے تھے کہ مزدوری ملے تو انار لے کر بچوں کی خواہش پوری کر سکیں گے۔ ان کی آنکھوں میں بچوں کے مسکراتے چہرے گھوم رہے تھے اور دل میں اللہ سے امید تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے۔ مدینے کی گرم دوپہر تھی۔ وہ ایک باغ کے مالک کے پاس گئے تاکہ مزدوری مل جائے۔ اللہ کی شان کے اس دن انہیں کام بھی مل گیا اور مزدوری کے طور پر کچھ کھجوریں اور تھوڑی سی اجرت ہاتھ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا، یہ اجرت گھر
کے لیے کافی ہیں، مگر مجھے بچوں کی خواہش بھی ضرور پوری کرنی ہے۔ وہ سیدھے بازار کی طرف بڑھ گئے۔ مدینے کے بازار میں پھل فروش بیٹھے تھے، وہاں ایک ٹوکری میں سرخ رسیلے انار جگمگا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مزدوری کی تھوڑی سی رقم انار کے بدلے دے دی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا انار تھا، چھوٹا سا پھل، مگر اس میں ان کے بچوں کی مسکراہٹیں چھپی تھی۔ ان کے قدم ہلکے ہو گئے، وہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سوچ رہے تھے جب حسن اور حسین یہ انار دیکھیں گے تو کتنا خوش ہوں گے، اور فاطمہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ گھر کے دروازے پر پہنچے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو دلاسا دے رہی تھی۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ماں کی گود میں بیٹھے بار بار انار کی ضد کر رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں چمکتا ہوا انار تھا۔ بچے دوڑ کر بابا کے پاس آئے اور خوشی سے کہنے لگے، بابا بابا کیا یہ ہمارے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انار آگے بڑھایا اور کہا، ہاں میرے پیارے بیٹو، یہ تمہارے لیے ہے۔ بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچوں کی معصوم خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن یہ قصہ یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے گھر والوں سے ایک اور بڑی قربانی لینے والا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک غریب اور بیمار آدمی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری اور بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، اے نبی کی بیٹی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کیا تمہارے پاس میرے لیے کچھ ہے؟ یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ ایک طرف بچوں کی ضد اور ان کی خواہش، دوسری طرف ایک غریب اور بھوکے مسافر کی حالت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امتحان شروع ہوا۔ دروازے پر کھڑا غریب شخص بار بار کمزور آواز میں دہرا رہا تھا، اے نبی کی بیٹی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان کی نظر اندر کمرے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر پڑی، جو انار کی طرف دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ان کے ننھے دل کی خواہش ہے، مگر سامنے کھڑا محتاج بھی بھوک سے نڈھال ہے۔ ماں کا دل ایک لمحے کے لیے ڈول گیا، مگر پھر ایمان نے فیصلہ سنایا۔ انہوں نے انار اٹھایا، پیار سے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، میرے لال، یہ انار تمہارا تھا، لیکن تمہارے والد نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ہم یہ انار اس بھوکے کو دے دیں تو اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ بچوں نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے دل چھوٹے تھے، مگر ان کی تربیت آسمانی نور میں ڈھلی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں سر ہلایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، امی جان، اگر اللہ خوش ہو جائے تو ہمیں اور انار بھی مل جائیں گے، آپ یہ دے دیجئے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے انار دروازے پر کھڑے غریب کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ شخص خوشی اور شکر سے روتا ہوا چلا گیا۔ اندر کا منظر اور بھی ایمان افروز تھا۔ بچے مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ قربانی معمولی نہیں، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ ان کے دل میں ایک سکون تھا کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کے دل میں اللہ کی رضا کو دنیاوی خواہشات پر مقدم دیکھ لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں بچوں کو گود میں لیا اور کہا، میرے بیٹو، تم نے آج اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہش قربان کی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ اسی لمحے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری بھری ہوئی تھی۔ اس میں کئی انار تھے، سرخ اور چمکتے ہوئے۔ وہ بولا، یہ انار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے گھر کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ گھر کا منظر بدل گیا۔ بچے خوشی سے
तालियां बजाने लग गए और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, सुभान अल्लाह, तो ही सबसे बड़ा अता करने वाला है। ये अनार महज फल नहीं थे बल्कि अल्लाह की रहमत और बरकत की अलामत थे। अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने एक अनार कुर्बान किया और अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बदले कई गुना अता फरमा दिया। घर के आंगन में अनार की खुशबू फैल चुकी थी। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा खुशी खुशी खेल रहे थे और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके मुस्कुराते चेहरों को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश बैठे ये मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे, ये घर गुर्बत का नहीं बल्कि ईमान का खजाना है। यहाँ जो कुछ भी है वह दुनिया के सोने चांदी से बढ़कर है। ये वाकया सिर्फ अनार की ख्वाहिश और उसकी तकमील का नहीं था बल्कि ये इस बात का ऐलान था कि अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुमा का दिल हमेशा अल्लाह की रजा के ताबे रहता था। दुनियावी ख्वाहिशात उनके लिए कभी मकसद नहीं बनी। उनके नजदीक असल दौलत अल्लाह का कुर्ब और आखिरत की कामयाबी थी। इस किस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिश को दूसरों की जरूरत पर कुर्बान कर दे तो अल्लाह उसको कई गुना ज्यादा अता फरमाता है। गुर्बत, भूख और तंगी अहले बैत के लिए रुकावट न बनी। वो हर हाल में सब्र और शुक्र के पे कर रहे। बच्चों की तरबियत ईमान की रोशनी में हो तो वो भी ईसार और कुर्बानी के रास्ते पर चलने वाले बन जाते हैं। यही वो घराना है जिसके बारे में कुरान में सूरह अहज़ाब में फरमाया गया। अल्लाह तबारक व ताला तो ये चाहता है कि अहले बैत तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाकीज़ा बना दे। ये वाकया आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह है। एक अनार के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुमा को दुनिया और आखिरत में इज्जत बख्शी। यही वजह है कि आज भी ये किस्सा सुनने वाला हर शख्स ये सीखता है कि सब्र, शुक्र और ईसार जिंदगी को सुकून और बरकत बख्शते हैं। दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह तबारक व ताला की राह में दिया गया मामूली सा अमल भी उसकी बारगाह में अजीम इनाम का जरिया बन जाता है। आखिर में बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बच्चों को गोद में लेकर कहा, मेरे बेटो याद रखो दुनिया की चीजें खत्म हो जाती हैं लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के लिए दी गई कुर्बानी कभी जाय नहीं होती। अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपने बंदों को उससे बेहतर लौटा देता है। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने माँ की बात सुनकर सर हिलाया। उनके मासूम दिलों में ये बात हमेशा के लिए नक्श हो गई थी। यही ईसार और कुर्बानी की रोशनी थी जिसने आगे चलकर उन्हें इस्लाम का वकार और शहादत का इस्तिआरा बनाया। यूं अनार का किस्सा खत्म हुआ मगर इसका सबक रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। ये सिर्फ एक फल की कहानी नहीं है बल्कि ईमान, सब्र, ईसार और अल्लाह तबारक व ताला की बरकत की कहानी है। ये अहले बैत की आजमत की झलक है जो हर दौर में मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार बनी रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।